बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, आज 21 अप्रैल है और इस वक्त रात के 11 बज रहे हैं। इस वक्त जो सिचुएशन है, एक बार फिर मशरिक़ वुस्ता ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग की सूरत हाल पैदा होने वाली है। और जो डेडलॉक है या डेडलाइन है या जो सीज़ फायर ख़त्म होने का जो वक्त है, उसको ख़त्म होने को चंद घंटे बाकी हैं। और ईरान की जानिब से अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर ये नहीं बताया गया कि क्या वो मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं या फिर वो नहीं आ रहे। वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं, पाकिस्तान के तर्जमान हैं अताउल्लाह तारड़, उन्होंने बयान जारी किया है और हाथ खड़े कर दिए हैं। क्या जंग होगी और ज़िम्मेदार कौन होगा, इस तमाम तर सिचुएशन के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। बैकडोर के ऊपर क्या रिपोर्ट्स आ रही हैं वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक अहम फैसला किया। 23 अप्रैल को, यानी कि 2 दिन बाद जब इलेक्शंस होना था मुराद सईद की खाली नशिस्त के ऊपर, जहाँ पर इरफान सलीम उम्मीदवार थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उसके ऊपर अचानक इलेक्शन रोक दिया है। इस इलेक्शन रोकने के पीछे गेम क्या है वो भी हम आपके साथ आज शेयर करेंगे। आखिर तक देखिएगा वीडियो, अपने फीडबैक से भी ज़रूर आगाह कीजिएगा कि कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट हो सकती है, टाइटल में, सब्जेक्ट में, मौजू के अंदर, या किसी भी इशू के ऊपर अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर तब्दीली लाई जा सकती है तो इंशाल्लाह वो मैं आपके कमेंट्स पढ़कर उसी के तहत तब्दीली लाने की कोशिश करूँगा। अमेरिका ईरान तकरीबन 42 दिन तक इसराइल अमेरिका ईरान के दरमियान जंग का सिलसिला जो है वो जारी रहा और इसमें सैकड़ों लोग जो हैं वो बेगुनाह शहीद हुए। कई इमारतों को नुकसान पहुंचा और एक खित्ते क्या बल्कि पूरी दुनिया को एक अदम इस्तेकाम का सामना करना पड़ा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हों या फिर अशिया ज़रूरिया की जितनी भी चीज़ें हों, आम आदमी की पहुंच से जो है वो दूर हो गई। तो जंग में अगर हम देखें तो ईरान ने फतह हासिल की, ईरान डटा रहा, ईरान ने मुकाबला किया, ईरान पीछे नहीं हटा। ईरान ने अपने से कई गुना ज़्यादा सुपर पावर मुल्क को तिगनी का नाच नचाया। इसराइल की जो बदमाशी थी खित्ते के अंदर, तो वो ये समझ रहा था कि मैं इस खित्ते का ठेकेदार हूँ, उसकी ऐसी की तैसी फेर दी। इसी तरीके से अमेरिका का जो जोश था, जो अमेरिका का जो एक ग्लोबल सुपर पावर का टाइटल था, उसको क्वेश्चनेबल कर दिया। बीच में ज़ाहिर है नुकसान तो ईरान को भी उठाना पड़ा। आयतुल्लाह ख़ामनाई शहीद हुए, उनके जो सुप्रीम लीडर थे, उनके बेटे मुज्तबा ख़ामनाई, जो कभी भी सुना है ज़ख्मी हालत के अंदर हैं, वो ज़ख्मी हैं। तो उसके बाद ईरान ने नाओ देखा ना ताओ देखा, उसने उन तमाम ममालिक के अंदर जहाँ पर अमेरिका के अड्डे मौजूद थे, उन सबको ईरान ने ना सिर्फ टारगेट किया बल्कि उनको नुकसान पहुँचाया। और यही वजह है कि इसराइल और अमेरिका से ज़्यादा वो ममालिक जिनके अमरीकी अड्डों पे ईरान ने अटैक किया है, जिनमें यूएई हो गया, बहरीन, कतर, कुवैत, सऊदी अरब हो गया, अब वो ज़्यादा ईरान के ऊपर हमला कराने के लिए ज़्यादा, वो आप यूँ कह सकते हैं कि वो चाहते हैं किसी न किसी तरीके से ईरान को इस तरीके से जो एक लोकल वो एक पावर बनती जा रही है उसको रोका जाए। पाकिस्तान बीच में आता है, पाकिस्तान मीडिएट कराता है, पाकिस्तान वाया चाइना आता है। मीडिएशन के एक दौर होता है और वो दौर नाकाम हो जाता है। इस्लामाबाद में जो टॉक्स होती हैं वो नाकाम हो जाती हैं। उसके बाद इम्कान ये ज़ाहिर होता है कि पाकिस्तान दोबारा इन टॉक्स की तरफ जाएगा। फिर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जाते हैं, 3 ममालिक के दौरे पे जाते हैं। उसके बाद चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब जाते हैं, ईरान जाते हैं। 3 दिन का दौरा वो मुकम्मल करके आते हैं और इम्कान ये ज़ाहिर होता है कि जो अब मामलात हैं वो सुलह की तरफ जा रहे हैं और एक और जो नया दौर है वो मुकम्मल होगा। लेकिन अभी चंद घंटे बाकी हैं और इन चंद घंटों से पहले ही जो मामलात हैं वो डेडलॉक का भी शिकार हो चुके हैं और सीज़ फायर ख़त्म होने से पहले ही एक और जंग जो है वो इस खित्ते के ऊपर मुसल्लत होती हुई हमें दिखाई दे रही है। कुछ देर पहले वफाकी वज़ीर इत्तलात जनाब अताउल्लाह तारड़ साहब ने एक बयान जारी किया और उस बयान में उन्होंने जो ट्वीट किया है, वो ट्वीट वो ऐसी है जैसे आप यूँ समझ लें कि वो हाथ खड़े कर रहे हैं कि पाकिस्तान अब बस ख़त्म हो चुका। पाकिस्तान ने अपनी तरफ से पूरी कोशिशें शुरू कर की लेकिन अब वो कामयाब नहीं हो सकी, लिहाजा अब तुसी जानो तो थोड़ा कम जाने, उसका मतलब यही था। और उसके बाद हमने देखा कि वो तमाम हजरात जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इस्टेब्लिशमेंट के रोल के ऊपर है, मैं पे नहीं कर रहा, रोल के ऊपर है, या उनको पसंद करते हैं या फिर उनका जो प्रोपेगेंडा या फिर उनका जो मौक़िफ़ है वो दुनिया के सामने लाते हैं,
تو وہ جو ان کو آگے بڑھا رہے ہیں انہوں نے اس کے اوپر ٹویٹ کر کے عطا اللہ تارڑ کے بیان کی تائید کی. عطا اللہ تارڑ صاحب کہتے ہیں کہ وقت لکھا انہوں نے کہ جو اس وقت ہے، اس وقت کی تازہ ترین اپڈیٹ کے مطابق وہ کہہ رہے ہیں کہ 19:30 پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ ایران کی جانب سے ابھی تک ہمیں فارمل کسی قسم کا کوئی کنفرمیشن رسپانس نہیں آیا، کوئی کنفرمیشن نہیں آئی کہ وہ اسلام آباد امن مذاکرات کے لیے آئیں گے یا ان کا ڈیلیگیشن اٹینڈ کرے گا یا نہیں کرے گا. پھر وہ لکھتے ہیں ٹو پاکستان ایز دا میڈیٹر ان دا کانسٹینٹ ٹچ ود ایرانین اینڈ دا پرسوئنگ دا پیتھ آف ڈپلومیسی اینڈ ڈائلاگ. انہوں نے کہا کہ ہم مسلسل کوشش کرتے رہے کہ بطور ثالث ایرانی حکام کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہے تاکہ بطور ثالث سفارتکاری اور مذاکرات کے عمل کو آگے بڑھایا جا سکے. پھر وہ لکھتے ہیں کہ سیز فائر آج پاکستانی وقت کے مطابق 22 اپریل کو یعنی کچھ چند گھنٹے بعد 22 اپریل کو پاکستانی وقت کے مطابق صبح 4:50 پر سیز فائر ختم ہو رہا ہے. 2 ہفتے جنگ بندی کے اختتام سے پہلے ایران کا مذاکرات میں شرکت کا فیصلہ نہایت اہمیت کا حامل ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان نے ایرانی قیادت کو مذاکرات کے لیے دوسرے دور میں شرکت پر آمادہ کرنے کے لیے مخلصانہ کوششیں کی ہیں. پاکستان یہ کوششیں جاری رکھے گا. اب اسے کیا ہوگا؟ اس سے یہ رسپانسبلٹی فکس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایران مذاکرات نہیں کرنا چاہتا اور ایران جو ہے وہ مذاکرات سے بھاگ رہا ہے. لیکن یہ دیکھیں کہ سیز فائر سے پہلی والی پوزیشن تبدیل کس نے کی ہے. جس وقت سیز فائر کے مذاکرات چل رہے تھے، اسلام آباد ٹاکس چل رہی تھیں، تو ایران کا ایک بلاکیڈ نیول بلاکیڈ آیا کہ ہم ہارموز کی جو ہے وہ نگرانی کریں گے. پھر ایک جہاز قبضے میں لے لیا، پھر دوسرا جہاز قبضے میں لے لیا. اب سچویشن ڈیفرنٹ ہوتی جا رہی ہے. اب جب یہ سچویشن ڈیفرنٹ ہوتی جا رہی ہے تو اس سچویشن کی عکاسی جناب پاکستانی ثالث عطا اللہ تارڑ صاحب جو ترجمان ہیں ان کے ٹویٹ کے اندر اس چیز کو ہمیں نظر نہیں آئی. یہ چیز بھی لکھتے کہ دونوں طرف سے اگر ایران خاموشی اختیار کیے ہوا ہے تو ایران نے بڑا کلیئر اور کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ فورسفلی آپ ہم سے وہ نہیں کرا سکتے، کہ فورسفلی اگر آپ چاہیں آپ ہمارے سے بات چیت کریں، مذاکرات کریں، تو وہ تو نہیں ہوں گے. وہ ڈگنیٹی کے ساتھ، وہ ڈگنیٹی چاہتے ہیں، وہ عزت چاہتے ہیں، وہ برابری چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ یہ تاثر ہرگز نہ ہو کہ ہم ہارے ہوئے ہیں. وہ یہ تاثر دینا نہیں چاہتے. وہ کہتے ہیں ہم جیتے ہوئے ہیں. اور امریکہ چاہتا ہے کہ ایران کو شو کیا جائے کہ وہ ہارے ہوئے ہیں. اور جو وزیر اطلاعات جناب عطا اللہ تارڑ صاحب کی یہ ٹویٹ ہے وہ ایسا شو کر رہی ہے جیسے ایران کو دھمکی دی جا رہی ہے یا پھر ایران کو ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے. حالانکہ اگر جنگ ہوتی ہے اور مذاکرات دوبارہ نہیں ہوتے تو اس کا ذمہ دار صرف اور صرف امریکہ ہوگا، کیونکہ امریکہ سیز فائر سے پہلی والی پوزیشن سے ہٹا ہے. امریکہ سیز فائر والی پوزیشن سے پیچھے ہوا ہے. دوسری طرف ایران کے اندر بھی ایشوز ہیں. ایرانی چاہتے ہیں، دیکھیں ایران کے اندر رجیم چینج امریکہ کا پہلا مشن تھا. سمپل مشن یہ تھا کہ رجیم چینج ہو جائے. آیت اللہ خامنائی صاحب کو شہید کر دیا گیا، اس کی جگہ کے اوپر مجتبیٰ خامنائی آ گئے، لیکن ایرانی عوام نکلی، لیکن ایرانی عوام ان کے حق میں نکلی. اب ایسا تاثر دینے کی کوششیں کی جا رہی ہیں جیسے کہ ایران کے اندر 2 حصے ہو چکے ہیں. ایک حصہ کہتا ہے کہ نہیں، ہم جو پاسداران انقلاب ہیں جن کے پاس اختیارات ہیں کہ اگر وہ اس سسٹم کے خلاف کوئی جاتا ہے تو اس کو اٹھا سکتے ہیں، ہم ان کے خلاف جائیں یا پھر ان کو پکڑ بھی سکتے ہیں. دوسرا جو ہے وہ یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ جو پولیٹیکل سیٹ اپ ہے وہ ان سے اگینسٹ ہو چکا ہے. مثال کے طور پر جو ان کے صدر ہیں مسعود پزشکیان یا پھر جو باقی جو ان کی لیڈرشپ ہے وہ ان کے اگینسٹ ہیں یا ان کا اعتماد ان کو حاصل نہیں ہے. اور مجتبیٰ خامنائی صاحب کی طبیعت خراب ہے یا بیمار ہیں یا سیریس ہیں تو ان کے ساتھ بھی رابطہ نہیں ہو پا رہا. تو وہ ایک کوششیں جو تھیں کہ رجیم چینج کی کوششیں کی جائیں ایران کے اندر، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے تھرو بھی کوششیں کی جائیں. اطلاعات جو دلوائی جا رہی ہیں وہ یہی آ رہی ہیں کہ پاسداران انقلاب جو ہیں وہ اس سچویشن کو نہیں مان رہے اور ان کو بیکنگ کر رہی ہے رشیا کی طرف سے کی جا رہی ہے. کہ رشیا چاہتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کو ادھر ہی انوالو کیا جائے اور تاکہ ایک پراکسی کے طور پر ایران استعمال ہو اور امریکہ کمزور ہو اور اس کا جو گلوبل سپر پاور کا سٹیٹس ہے وہ ختم ہو جائے اور اس کی جگہ کے اوپر یا رشیا یا پھر چائنا جو ہے وہ گلوبل سپر پاور کے طور پر آ جائیں. اب سچویشن بڑی خوفناک ہے
جے ڈی وینس نے نکلنا تھا وہ نکلے نہیں ہیں ابھی تک، وہ وہاں پر ہیں۔ ہو سکتا ہے جنگ شروع ہو جائے، جنگ اگر ہوتی ہے تو پھر ایران کا ہدف ہوگا، پھر یو اے ای ہوگا، پھر وہی ہوگا، کویت ہوگا، بحرین ہوگا، وہی تمام اڈے ہوں گے امریکہ کے۔ لیکن بلاکیڈ بھی موجود ہے، بڑی خوفناک قسم کی جنگ شروع ہو سکتی ہے۔ تو ابھی عقل تو یہی کہتی ہے کہ سب کو بچائیں، خطے کو بچائیں، دنیا کے لوگوں کو بچائیں، امن کی طرف آئیں اور اسی طرف بھی مذاکرات کی طرف سے۔ بہرحال پل پل بدلتی کی اپڈیٹ ہے، اپڈیٹ آپ کو دیتے رہیں گے۔ دوسری جو خبر تھی وہ مراد سعید صاحب والی تھی۔ مراد سعید صاحب والی میں نے سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کی تھی۔ میں نے آپ کو یاد ہوگا ٹک ٹاک کے اوپر ایک ویڈیو بھی کی ہے کہ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان میں سماعت ہوتی ہے 23 تاریخ کو، جو کہ اپریل کو خیبر پختونخوا اسمبلی میں خیبر پختونخوا کے جو سینیٹ کی جنرل نشست تھی، جس کے اوپر مراد سعید صاحب سب سے زیادہ ووٹ لے کر کامیاب ہوئے تھے، اور ان کو پنڈی کی ایک عدالت کی جانب سے 9 مئی کے مقدمے میں سزا ہوئی 10 سال کے لیے، جس کے بعد وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے تھے اور ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا تھا۔ تو اس کے اوپر الیکشن ہونا تھا 2 دن بعد۔ مسلم لیگ نون کے ایک ایم این اے ہیں جلال خان، جن کا تعلق الزام ہے ان کے اوپر کہ وہ افغانی ہیں اور افغانستان سے مطلب یہ کہ شہریت رکھتے ہیں۔ انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں درخواست دی، ان کے جو وکیل ہیں وہ پیش ہوتے ہیں، انہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ ایک آئینی ابہام ہے۔ آئینی ابہام وہ کہتے ہیں یہ ہے کہ کوئی نشست تب خالی ہوتی ہے جب اس کا اوتھ ہو جائے۔ مراد سعید صاحب کا اوتھ نہیں ہوا تھا، اس وجہ سے وہ نشست خالی نہیں ہے۔ اس کے حوالے سے آپ کو اس کا کہ قانونی اور آئینی جو ابہام ہے اس کو دور کریں، پھر جا کر اس کے اوپر الیکشنز کرائیں۔ الیکشن کمیشن نے آنن فانن اس ریکویسٹ کو ایکسیپٹ کیا، فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے اور کیس کی سماعت مئی کے پہلے ہفتے کے اندر ملتوی کر دی کہ مئی کے پہلے ہفتے میں ہوگی، اور تمام امیدواران کو جو ہے وہ نوٹسز جاری کر دی گئے۔ پہل تو یہ ہوا کہ عرفان سلیم صاحب کا راستہ روکنا تھا، پھر یہ معاملہ سامنے آیا کہ اپوزیشن کا ایک متفقہ امیدوار ہوگا اور وہ ہارس ٹریڈنگ کرے گا۔ اب اس ہارس ٹریڈنگ کرنے کے لیے ظاہر ہے بندے توڑنے ہیں، اور بندے ٹوٹ نہیں پا رہے، یا توڑنے کی کوشش کی جا رہی تو کامیاب نہیں ہو پا رہی، اور ظاہر سی بات ہے پاکستان کی جو طاقتور ترین حلقے ہیں وہ اس وقت مصروف ہیں امریکہ ایران جنگ کو صلح کرانے کے لیے یا پھر معاملات بہتر کرنے کے لیے، تو توجہ وہاں پر نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے یہ معاملات بھی ہیں۔ تو یہ 2-4 چیزیں جو باریک چیزیں ہیں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اینڈ کے اوپر پھر ظاہر ہوئی ہیں، اور الیکشن کمیشن کو جیسے آپ حکم کریں گے یہ رجیو، وہ تو بیٹھے ہی، آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ ایکسٹرا ٹائم کے اوپر بیٹھے ہیں، وہ اوور ٹائم بیٹھے ہیں، مطلب وہ ان کا جو دل چاہتا ہے وہ کریں گے، ان کو تو مطلب ان کو جو حکم دیا جائے گا وہ تو غلامی کریں گے۔ تو ناظرین یہ تھا آج کا ویلاگ، یہ 2-3 اہم خبریں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔